السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، انسان کی کامیابی اور ترقی میں سب سے اہم عنصر یا جو موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس کا کام اور اس سے جڑی ہوئی وابستگی ہے۔ اس سے جڑی ہوئی کنیکشن ہے اور لیول آف انٹرسٹ ہے، یعنی کہ اسے اپنے کام سے دلچسپی کتنی ہے۔ کیونکہ لیول آف انٹرسٹ جتنا زیادہ ہوگا، دلچسپی جتنی زیادہ ہوگی، کریٹیوٹی بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ جب کوئی اپنے کام کو محض ایک ذمہ داری نہیں بلکہ ایک فن سمجھ کر سر انجام دیتا ہے، اس میں دلچسپی لیتا ہے، اس سے انجوائے کرتا ہے، تو وہ نہ صرف اپنی ذات کے لیے کامیابی کے راہ ہموار کرتا ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی ایک مثال قائم کرتا ہے، اگزامپل سیٹ کرتا ہے۔ اس کے ارد گرد کے لوگ بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں اور وہ یہ بات سمجھنے لگتے ہیں کہ محنت کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی، یعنی کہ اس کے ارد گرد کے لوگ بھی اس سے متاثر ہو کر محنت کرنے لگتے ہیں اور اس کے ارد گرد کے لوگ بھی ترقی کرنے لگتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر آپ کی جو ڈیوٹی ہے وہ صفائی کرنے کی ہے تو سڑک کو ایسے صاف کرو یا پھر گلیوں کو، سٹریٹس کو ایسے صاف کرو کہ لگے کہ پینٹنگ بنائی ہے۔ اس جملے میں اخلاص، لگن اور جمالیاتی حسن کو اجاگر کرنے کا ایک بہترین درس موجود ہے، ایک سبق موجود ہے۔ مطلب اپنے کام کو احسن طریقے سے سر انجام دینا، اپنے کام کو اتنے خوبصورت طریقے سے کرنا کہ اس میں کوئی بھی ایرر نہ باقی رہے۔ کامیابی، عزت اور برکت اس کے نصیب میں ہوتی ہے، اس انسان کے حصے میں آتی ہے جو اپنے کام سے محبت کرتا ہے، اپنے کام کو دل سے کرتا ہے، اپنے کام کو شوق سے کرتا ہے اور اس میں دلچسپی لیتا ہے۔ جو شخص اپنی محنت کو محض ذمہ داری نہیں، اپنے کام کو محض ایک ذمہ داری نہیں بلکہ اپنے فن اور شوق کے طور پر اپناتا ہے، اسے اس کام سے مزہ آتا ہے، تو وہ ہمیشہ دوسروں سے ڈفرینٹ اور ممتاز نظر آتا ہے، کیونکہ وہ اس میں اتنی دلچسپی لیتا ہے، اس سے اتنی انرجی ایکسٹریکٹ کرتا ہے کہ وہ ایک ڈفرینٹ چیز معاشرے میں لاتا ہے، ڈفرینٹ چیز کو نکال کے لاتا ہے یا پھر ڈفرینٹ پہلو کو لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرتا ہے۔ وہیں پر کام کو بوجھ سمجھنے والے لوگ زندگی بھر مشقت تو کرتے ہیں، کیونکہ ضروری ہے نا، آپ نے زندگی گزارنی ہے، آپ نے اپنے کھانے پینے کا جو بندوبست ہے وہ کرنا ہے، تو آپ نے محنت تو کرنی ہے، مشقت تو کرنی ہے، لیکن وہ ایک مینٹل ٹریپ میں پھنس جاتے ہیں۔ وہ اپنے کام کو خود پر بوجھ سمجھتے ہیں، وہ اپنے کام سے آنے والے ریوارڈ کو کاؤنٹ نہیں کرتے، انہیں لگتا ہے کہ بس ہم ہی کیے جا رہے ہیں اور ہمیں ان ریٹرن کچھ نہیں مل رہا۔ وہ اپنے کام سے انجوائمنٹ کو ایکسٹریکٹ نہیں کرتے، تو وہ ایک مینٹل ٹریپ میں چلے جاتے ہیں جہاں انہیں لگتا ہے کہ ہم تو بڑی مصیبت میں ہیں، ہم سے تو زیادہ کوئی اور انسان مشکل میں ہی نہیں ہے۔ تو وہ اس قسم کی سوچ انہیں جو ہے نا تکلیف میں ڈالتی ہے اور وہ اپنی لائف سے انجوائے نہیں کر پاتے۔ دیکھیں، زندگی ایک مشکل پروسیس ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس پروسیس سے رو کر گزریں یا پھر ہنس کر گزریں۔ آپ اس پروسیس سے انجوائے کریں یا پھر تکلیف اور پین کو محسوس کریں، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ہیپینس از اے چوائس۔ تو اگر آپ اپنے کام سے محبت نہیں کریں گے، آپ اپنے کام کو بوجھ سمجھیں گے، تو آپ کو مسلسل تکلیف ہوتی رہے گی، آپ تکلیف کو محسوس کرو گے اور پھر آپ اس سے نیگیٹو انرجی حاصل کرو گے۔ لیکن دوسری جانب جو لوگ کام کو اپنا جنون بنا لیتے ہیں وہی حقیقی کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ حقیقی کامیابی مطلب ناٹ ان ٹرم آف منی، ان ٹرم آف ہیپینس۔ وہ جو ہے نا، پیسہ تو اوبویسلی انہیں ملے گا، ریوارڈ تو انہیں ملے گا، لیکن جو خوشی ہے وہ ایک اور چیز ہے۔ آپ نے مختلف ریسٹورنٹ میں اکثر یہ نوٹ کیا ہوگا کہ وہ اپنے پیشے اور کام کو ایک فن بناتے ہیں۔ وہ ریسٹورنٹ محض ایک ذریعہ معاش نہیں بلکہ اس مالک کی تخلیقی سوچ اور محنت کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ صفائی ستھرائی، کھانے کی پریزنٹیشن، انٹرنس ڈیکوریشن، کاسٹیوم آف سروس پرووائڈرز، دلکش سجاوٹ ہوتی ہے وہاں پہ، صفائی ستھرائی بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے، بہت خوبصورت سے پھول پودے لگے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ڈیکوریشن پیسز رکھے ہوتے ہیں، اور جو سٹائل ہوتا ہے ان کا سرو کرنے کا وہ بھی بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں مل کر ان کے کام میں ایک خوبصورتی کو یا پھر ایک ڈفرینشیشن جو ہے نا وہ کریٹ کرتے ہیں دوسروں سے۔
اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ اپنے کام سے نہ صرف محبت کرتے ہیں بلکہ اسے ایک منفرد انداز میں بھی پیش کرتے ہیں۔ ان کی یہ محنت نہ صرف ان کی روزی میں برکت ڈالتی ہے بلکہ انہیں اپنے کام سے شہرت اور عزت بھی ملتی ہے۔ مارکیٹ میں ان کا ایک نام بنتا ہے، ایک عزت بنتی ہے، لوگ ان پر اعتماد کرنے لگتے ہیں، لوگ ان کی سروسز سے سیٹسفائی ہوتے ہیں، لوگ ان کی سروسز کو انجوائے کرتے ہیں، ان کو جو ہے نا ان کی سروسز سے مزہ آتا ہے، تو وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ان کی سروسز سے انجوائے کریں، مطلب ان کی سروسز حاصل کریں، ان کے ریسٹورنٹ کو وزٹ کریں اور وہ پھر مزید اس کو اپنے فرینڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تو اس طرح سے مزید ان کا نام بنتا جاتا ہے۔ ویورز، ہر کام میں خوبصورتی کا ایک پہلو شامل ہوتا ہے، کریٹیوٹی کا ایک پہلو شامل ہوتا ہے۔ اگر یہ شامل نہ ہو تو شاید ہی کوئی کام بہت زیادہ ترقی کرے۔ اوکے، جو کام آپ نوٹ کریں، جو کام بہت زیادہ ترقی کرتا ہے، جو بزنس بہت زیادہ ترقی کرتا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ ڈیفرنٹ ضرور ہوتا ہے، وہ یوں ہی نہیں ترقی کر جاتا۔ ایک مصور رنگوں سے تصویر بناتا ہے، ایک معمار اینٹوں سے عمارت بناتا ہے، اور ایک صفائی کرنے والا سڑک یا پھر جگہ کو ایسے چمکا دیتا ہے کہ وہ دیکھنے والوں کے لیے خوشگوار منظر پیش کرتا ہے، انہیں سکون ملتا ہے۔ جب ہم اپنے کام میں حسن، ترتیب اور صفائی کا خیال رکھتے ہیں تو وہ ایک ذمہ داری سے بڑھ کر ایک فن کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اوکے، یہی اصول ہر پروفیشن، ہر شعبہ زندگی میں لاگو ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنے کام کو محبت اور ایمانداری سے کرتے ہیں، آنیسٹی سے کرتے ہیں، ان کی پہچان بن جاتی ہے، ان کا ایک نام بن جاتا ہے۔ چاہے کوئی استاد ہو، ڈاکٹر ہو، دکاندار ہو یا کوئی مزدور ہو، اگر وہ اپنے کام کو لگن، محنت اور خوبصورتی کے ساتھ کرے گا تو وہ دوسروں کے لیے ایک مثال بنے گا۔ تاریخ جو ہے نا، ہسٹری اس بات کی گواہ ہے کہ جو لوگ اپنے کام میں مخلص ہوتے ہیں، آنیسٹ ہوتے ہیں، وہی کامیابی کی بلندیوں کو چھوتے ہیں۔ دنیا کے عظیم لوگوں کی زندگیاں اس حقیقت کا ثبوت ہیں، پروف ہیں کہ انہوں نے اپنے کام کو بہترین طریقے سے، ڈیفرنٹ طریقے سے سر انجام دیا اور یوں دوسروں کے لیے مثال بنے۔ اگر ہم بھی اپنے کام میں نکھار اور خلوص پیدا کریں اور اپنے کام کو محبت سے کریں تو نہ صرف ہماری زندگی کامیاب ہوگی بلکہ ہم دوسروں کے لیے بھی ایک مشعل راہ بن جائیں گے، مطلب ایک مثال بنیں گے۔ صفائی اور خوبصورتی کسی بھی کام میں برکت ڈالتی ہے۔ جب کوئی اپنی محنت میں جدت لاتا ہے، اپنی محنت کو اپڈیٹ کرتا ہے، اپنے کام کو اپڈیٹ کرتا ہے، اسے نکھارتا ہے اور محض وقت گزارنے کی بجائے کچھ نیا اور منفرد پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے کام سے خوشی کو تلاش کرتا ہے، تو لوگ اس کی خدمات کو پسند کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں اور اس کی پہچان بننے لگتی ہے۔ ہر کام اہم ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ آپ کسی کام کو یہ سوچ کر نہ چھوڑ دیں کہ یہ چھوٹا ہے، یا پھر یہ کوئی کام یہ سوچ کر نہ کریں کہ یہ بڑا ہے۔ آپ کو جو اپورچونٹی اس وقت اویلیبل ہے، آپ اس کو اویل کریں۔ اگر ہم اپنے فرائض کو عبادت سمجھ کر سر انجام دیں گے اور اس میں خوبصورتی، ترتیب اور ایمانداری شامل کر لیں گے تو ہماری زندگی بھی حسین ہو جائے گی اور معاشرہ بھی ترقی کرے گا۔ جو بھی کام ہمیں سونپا جائے اسے اس طرح کریں کہ وہ صرف ایک ذمہ داری نہ لگے بلکہ ایک حسین فن پارہ بن جائے، ایک کریٹیوٹی بن جائے جو دوسروں کے لیے ایک ترغیب اور خوشی کا باعث بنے۔ اوکے، لہٰذا اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے کام سے محبت کرو، اسے بہترین انداز میں سر انجام دو، اس میں کریٹیوٹی نکال کر لاؤ اور اسے ایک فن میں ڈھال دو، اور آپ کی لگن اور جنون جو ہے نا وہ دوسروں سے آپ کو ڈیفرنٹ بنائے گی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اسکوپ سبجیکٹ کا نہیں ہوتا، اسکوپ اصل میں بندے کا ہوتا ہے۔ تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ جس بندے میں جتنی ہمت ہے، جتنی طاقت ہے کام کرنے کی، جتنی اس سے اپنے کام سے خوشی ہوتی ہے، اتنا ہی اس کے کام میں برکت آتی ہے، اتنا ہی اس کا نام روشن بنتا ہے، اتنا ہی وہ معاشرے میں ترقی کرتا ہے، معاشرے میں آگے بڑھتا ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کیسا ہے، یہ نہیں ڈیپینڈ کرتا کہ سبجیکٹ کون سا ہے، فیلڈ کون سی ہے، نہیں، ڈیپینڈ اس بات پر کرتا ہے کہ انسان کیسا ہے اور اسے اپنے کام سے کتنی دلچسپی ہے، وہ اپنے اس کام میں کتنا نالج رکھتا ہے، وہ اپنے اس کام کو کتنے ڈیفرنٹ طریقے سے کر رہا ہے، اور اس کا وہ کام اس معاشرے پر کیا امپیکٹ ڈال رہا ہے، پازیٹیو یا پھر نیگیٹو۔
اگر آپ کا کام آپ کے ارد گرد کے لوگوں میں پازیٹیو امپیکٹ یا پازیٹیو امپریشن شیئر کر رہا ہے، ڈال رہا ہے، تو بے شک تو بالکل آپ جو ہے نا لائف میں بہت زیادہ ترقی کریں گے، گروتھ کریں گے، اور آپ کے ارد گرد کے لوگ بھی گروتھ کریں گے۔ ویورز، اگر آپ کو اس چھوٹی سی ویڈیو سے کچھ پازیٹیو سیکھنے کو ملا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ جن